سماعت فرمائے۔ اب غسل کے مسائل حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ غسل کے بارے میں سماعت فرمائی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام سے اس مرد کے بارے میں دریافت کیا گیا جو تری پائے اور اس کو بدخوابی یاد نہ ہو، فرمایا غسل کرے۔ اور اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جسے خواب کا یقین ہے اور تری نہیں پاتا، فرمایا اس پر غسل نہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا عورت اس کو دیکھے تو اس پر غسل ہے؟ فرمایا ہاں، عورتیں مردوں کی مثل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک مسئلے کو واضح فرمایا، یعنی خاص طور پر یہ نوجوانوں کے لیے مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ خواب میں کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بدخوابی جس کو احتلام کہتے ہیں اردو میں، اور عام زبان میں بدخوابی کہہ دیتے ہیں، تو اگر تو اسے وہ نہیں یاد اور اس کو تری بھی نہیں پاتا، وہ یاد ہے تری نہیں کوئی پاتا اپنے بدن پر، خشکی ہے، کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ فاضل مادہ نکلا نہیں، تو اس پر فرمایا کہ غسل نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس وقت بندے کو جلدی اگر جاگ آ جائے، بیدار ہو جائے نیند سے، اور بعض پھر اٹھتے وقت کھانستے وقت اگر اس کے شرمگاہ سے سفید پانی نکلے تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی عورت کی چاروں شاخوں یعنی ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بیٹھے پھر کوشش یعنی ہم بستری کرے تو غسل واجب ہو گیا، اگرچہ منی نکلے یا نہ نکلے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام آپ جب غسل فرماتے یعنی غسل فرض ہوتا پھر کچھ کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو کر لیتے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس آدمی پر غسل فرض ہے اگر وہ سوئے یا کھانے پینے کا ارادہ کرے تو وہ وضو کر لے۔ وضو اگر مکمل نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ غرغرے کر لے، ناک میں پانی ڈال لے۔ تو بعض دفعہ یہ رمضان میں صورت ایسی ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہے، اس لیے ہر بال دھو اور بدن کو صاف اور ستھرا کرو۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں یعنی اگر ایک بال پانی پہنچنے سے رہ گیا تو جنابت باقی رہے گی، یعنی جس پر غسل فرض ہے اگر اس کا ایک بال بھی بچ گیا دھونے میں تو جنابت اس پر باقی رہے گی، اس کا غسل نہیں ہوئے گا۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام جب غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے جیسا وضو فرماتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر دونوں ہاتھ سے 3 چلو پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہاتے۔ اور امام مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب غسل شروع فرماتے تو ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھو لیتے، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر اس کے بعد اپنی شرمگاہ مبارک دھوتے، پھر وضو فرماتے۔ تو غسل کرنے کا طریقہ بھی یہ جو آپ نے سماعت فرمایا حدیث مبارکہ کی روشنی سے کہ جب غسل کرنا ہو تو پہلے استنجا کرے، دونوں ہاتھوں کو دھوئے، پھر استنجا کی جگہ دھوئے، اس کے بعد بدن پر اگر کوئی نجاست یعنی پیشاب یا پخانہ یا اور کوئی گندگی منی وغیرہ ہو تو اسے دور کرے، پھر نماز کی جیسا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں اگر چوکی یا پتھر وغیرہ اونچی چیز پر نہاتا ہو تو پاؤں بھی دھو لے۔ اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑے، پھر 3 مرتبہ داہنے مونڈے پر پانی بہائے اور پھر 3 مرتبہ بائیں مونڈے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائے، تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے، پھر غسل کرنے کی جگہ سے الگ ہٹ جائے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھویا تھا تو اب دھو لے اور فوراً کپڑے پہن لے، کیونکہ جو پاؤں نہ دھونے کا اس لیے فرمایا گیا کہ جب وہ غسل کرتا ہے تو جو پانی بچتا ہے وہ پاؤں میں جمع ہوتا ہے، جگہ کچی ہے، پھر اس نے دھونے ہیں تو وہ بعد میں دھو لے، اگر تو اونچی جگہ ہے تو پھر وہ پانی تو نکل جائے گا۔ اور اس کے بعد تو یہ غسل سنت طریقے پر غسل کرنے میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب بندہ غسل کرتا ہے اس کا بدن گرم ہوتا ہے، اگر وہ پانی یکدم سارے بدن پر ڈالے گا تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی گرم چیز ہے اس پر جب اگر تھوڑا سا پانی ڈالیں تو اس میں سے ایک عجیب سی آواز بھی نکلتی ہے اور اس کی جو حالت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو انسانی جسم بھی گرم ہوتا ہے، یہ مشینری کی طرح چلتا رہتا ہے ہر وقت جب تک بندہ زندہ ہے۔ تو
اس جسم گرم ہوتا ہے، اگر ایسے پانی میں ڈال دیا جائے تو اس میں نقصان اور خرابی کا قوی اندیشہ ہے۔ تو جب وہ سنت طریقے پر غسل کرے گا، پانی کو چپڑے گا پہلے بدن پر، تو بدن کی جو حرارت ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور اس سے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ران اور گھٹنے کھول کر غسل کرنا تو یہ سخت ناجائز اور حرام ہے۔ یہ صورت بنتی ہے گرمیوں میں۔ بعض لوگ اپنے ٹیوب ویل، نلکے وغیرہ پر گھروں میں یا باہر جہاں لوگوں کا عام آنا جانا ہو، وہ ایک پتلی سی لنگی باندھ لیتے ہیں چادر، اور اس کو یا پتلی شلوار ہوتی ہے اس کو، کیونکہ گرمیوں میں عموماً کپڑے ہوتے بھی پتلے ہیں، باریک ہیں، تو وہ نہانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے بدن کے بال، بدن کی ساری رنگت، اعضاء سارے باہر جھلکتے ہیں، تو یہ ناجائز اور گناہ اور حرام کا کام ہے۔ اگر نہانا ہی ہے تو ایسا کپڑا باندھ جس سے بے پردگی نہ ہو، یا واش روم میں جا کے نہ ہو۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ فرماتے ہیں کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، احتلام ہونا، اور مرد اور عورت کا آپس میں ازواجی تعلق قائم کرنا، صرف دخول کا ہونا، حیض سے فارغ ہونا، نفاس کا ختم ہونا، ان تمام صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے، اور جمعہ، عید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو